ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون باوقر علماء کرام اور طالبان علوم نبوت، اللہ رب العزت کا بےحد حمد و شکر، ذات باری کی توفیق سے ہمیں اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ علم دین کی توفیق حاصل ہوئی ہے، فللہ الحمد والشکر۔ بلا شبہ علم و معرفت، شعور و آگاہی اللہ رب العزت کی وہ بڑی نعمت ہے جس پر انسان جتنا بھی شکر ادا کرے اللہ کا یہ کم ہے۔ رب کا بے پناہ شکر و احسان، جس کی توفیق سے ہم اور آپ علوم نبوت سے جڑے ہیں، جس کے بغیر کوئی انسان اپنی حقیقی سعادت کو نہیں پا سکتا۔ یہ علم و عرفان اللہ رب العزت کی وہ نعمت ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت انسان کو کائنات کے سارے مخلوقات پر ترجیح دیا ہے، اکرام و فضل اس نمازہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِینٍ۔ اللہ رب العزت اپنے نبی کو بحیثیت معلم، جن کا پیغام، جن کا منصب تزکیہ نفس ہے، وہ تعلیم ہے، اسے اللہ رب العزت نے اپنا احسان میں شمار کیا ہے، بلا شبہ احسان ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے بنو آدم کو احترام و اکرام سے نوازا ہے۔ یہ احترام ہے کہ اللہ رب العزت روئے زمین پر پیدا ہونے والے انسان، رینگنے والا انسان کو بر و بحر کا سیر کرایا، اچھی اچھی روزی دی، اور بہت مخلوقات پر اللہ رب العزت نے انسان کو اس علم کے پاداش ان کو فضیلت دی۔ عزیزو، ایمان کے بعد سب سے اہم ترین گراں قدر چیز علم دین ہے، جس کے بغیر ایمان کی تکمیل یا دین اسلام کی اشاعت و ترویج نہیں ہو سکتی۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی گراں قدر کتاب صحیح البخاری کے اندر کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم کا ذکر کیا، وجہ یہی ہے، اور اس میں دو اہم باب ذکر کیے ہیں۔ پہلا فضل العلم، علم دین کی فضیلت، جس باب کے تحت انہوں نے دو آیات ذکر کیا ہے، وَاقْتَفَى بِهِمَا، اور اس باب کو انہی دو آیاتوں پر ختمہ کیا ہے۔ پہلی آیات يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اللہ رب العزت مومین کے درجے غیر مومین پر اور عالم کا درجہ جاہل پر عنایت کیا ہے۔ لہذا وہ مومین جو عالم بھی ہو، ان کے درجات کافی اونچے ہیں۔ شاعر نے کہا ہے العلم یرفع بیتا لا عماد لہ والجہل یہدم البیت العز والشرف۔ علم تو انسان کے، اہل علم کے مقام کو بڑا اونچا بنا دیتا ہے، جس کے کوئی کھوٹی اور کھمبے نہیں ہوتے۔ عزیزان گرامی، صحیح حدیث کے اندر مذکور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العزت جس انسان کے اندر خیر کا ارادہ فرماتا ہے، انہیں دین کا فقہ عنایت کرتا ہے۔ لہذا دین سے، علوم دین سے لگاؤ رکھنے والے انسان،
یہ اپنے لیے بشارت تصور کرے کہ اللہ رب العزت کی توفیق ہے، اللہ کا اس پر شکر ادا کرے، زبان سے بھی اور حال سے بھی۔ تاہم حسن بصری رحمہ اللہ نے اس آیات کے سلسلے میں انہوں نے ایک وضاحت کی کہ آیات کریمہ میں فقیہ وہی ہے جو اللہ رب العزت کے علم پا کر کے اللہ رب العزت کے اطاعت میں مشغول ہو جائے، ان کا مطمع نظر امور دینیہ، دین کی مسئولیت و ذمہ داری ان کے مد نظر ہو۔ ان صفات کے حاملین اس بشارت کے مستحق ہونے کا دعویٰ اور حق جتا سکتا ہے۔ عزیزو، علم علماء، اہل علم، ان کا مقام اللہ رب العزت نے بڑا اونچا بنایا ہے۔ یہ علماء ہی ہیں، یہ طلباء دین ہی ہیں جن کے دم سے علوم نبوت باقی ہے۔ جب یہ علماء نہیں رہیں گے، یہ مدارس دینیہ برباد ہو جائیں گے، ان کی دینی اقدار ختم ہو جائے گا، تو جاہل جہلا علماء کی جگہ لیں گے۔ فَإِذَا سُئِلُوا فَافْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا أَضَلَّ، سوال پوچھے جانے پر یوں ہی جواب دیں گے جس سے خود بھی گمراہ اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام کریں گے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاذا سئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ رب العزت بندوں کے دلوں سے علم دین، علوم نبوت کو محو نہیں کرے گا، مٹائے گا نہیں، ولیکن یقبض العلم، لیکن اللہ رب العزت اس علم کو قبض کر لے گا بقبض العلماء، علماء نہیں رہیں گے، وفات پا جائیں گے، بے دینی لادینی ان کے اندر آ جائے گا، دین پر ان کا دنیا غالب آ جائے گی، تو ان کے مقام میں جہلا اختیار کریں گے۔ فَإِذَا سُئِلُوا فَافْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ اور دوسرے کو گمراہ کرنے کا کام کریں گے۔ دوستو، عزیزو، دین اسلام اللہ رب العزت کا شروع سے پسندیدہ دین ہے۔ قرآن کریم کے اندر ارشاد، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ رب العزت کے یہاں اول اور آخر پسندیدہ وہ دین اسلام ہے، جس کی اشاعت و ترویج، نشر و اشاعت اور تبلیغ کے لیے اللہ رب العزت نے بے شمار انبیاء و رسول مبعوث فرمائے ہیں۔ اللہ رب قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، بے شک ہم نے ہر امت اور قوم کے اندر رسول بھیجا ہے
اور انہیں پیغام دیا ہے کہ اے انبیاء رسول، لوگوں سے کہہ دیجئے ان اعبدوا اللہ، تم ایک اللہ کی عبادت کرو جو تمہارے لیے تمہارا خالق اور مالک ہے، روزی داتا ہے، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت غیر اللہ کی پرستی سے تم بچے رہو۔ عزیزو، نبوت کا سلسلہ ختم ہے۔ ہمارے نبی رسول عربی خاتم النبیین، خاتم النبی ہیں، تاہم نبوت کا کام باقی ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کے سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، اسی لیے نمازی۔ برادر دوستو، یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے یہی طلبہ دین، علماء جو اپنے آپ کو دین کے نام پر ان کا اجتماع ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء ہی ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُؤَرِّثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد میری امت کے علماء، طلباء، یہ انبیاء کے وارث و جانشین ہیں، یہ ان کے وارث ہیں۔ انبیاء کو درہم و دینار کے وارث نے نہیں بنایا، بلکہ علوم نبوت کے وارث بنایا ہے۔ جس نے ان چیزوں کو لیا، اس کو فالو کیا، سیکھا، ان کے اوصاف سے متصف ہوا، رنگا، اخذ حظا وافرا، اس علم نبوت کے ایک بڑا حصہ کا حق دربار۔ عزیزان گرامی، وراثت کا مقصد کیا ہے؟ وراثت کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے اپنے دین کی ترویج، نشر اشاعت اور تبلیغ کی ذمہ داری دے کے بھیجا تھا۔ ان کے جانشین یہی طلباء، یہی علماء ہے۔ یہ ذمہ داری نبھائیں، یہ علماء کرام کی فرض منصبی ہے، اور اس فرض کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے اس کائنات کے سارے مخلوقات، حتی الحیتان فی جوف الماء، یہاں تک کہ سمندر میں ستمبر ہے جو مچھلیاں تیر رہی ہیں، وہ بھی ان کے لیے اللہ رب العزت نے ان کی مغفرت و دعا کے لیے رکھا ہے، ان کے احترام اور اکرام کے لیے اللہ لگا رکھا ہے۔ ذمہ داری بڑی اہم ہے، وہ نبوت کی ذمہ داری، وراثت کی ذمہ داری، جانشین کی ذمہ داری، یہ اپنے نبھائیں۔ برادر دوستو، آج مدارس دینیہ، دینی مدارس پر اسلام ٹکا ہے۔ یہاں علوم و نبوت سے سیراب ہو کر دنیا کو اپنے علوم سے روشنات کر رہا ہے، لیکن جو کافی افسوس کی بات ہے کہ ہر
ہزاروں کی تعداد میں ان مدارس سے طلبہ علوم نبوت، قرآن کریم کی تفسیر، احادیث نبویہ کی تشریحات، پنج وقت نماز کی ٹریننگ، حلال حرام کی تمیز لینے کے باوجود سماج میں جا کر کے سماج کے اندھیرے میں کھو جاتے ہیں، سماج کے اندھیرے میں کھو جاتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے، وہ پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا، وہ پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا، کھلا ضرور مگر کھل کے مسکرا نہ سکا۔ کھلے ہیں مگر مسکرانا اپنے نہیں سیکھا۔ پھول تو 2 دن بہار زاں فضا دکھلا گئے، پھول تو 2 دن بہار جاں دکھلا گئے، حسرت ان گنچو پہ ہے جو اب بن کھیلے مرجا گئے۔ عزیزان گرامی، آج ہم علماء کرام دین کے نام پر پگڑیاں لیتے ہیں، ٹوپی لیتے ہیں، لاٹھی ہاتھ میں لیتے ہیں، لیکن علوم نبوت کا جو تقاضا تھا کہ ایسے دینی مدارس سے نکلنے والے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے کہ وہ مسند نبی کے امام بننے والے ہیں، ہمیں ان چیز کو کھو دیا ہے، احساس کمتری کا شکار ہیں۔ یقین رکھو، من کان للہ کان اللہ لہ، اگر ہم نے اعتقاد، وشواس، توکل کے ساتھ رب کے دین کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے، یہ مال، دولت، صحت، عافیت، یہ سارے کے مالک اللہ رب العزت ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے اندر فرماتے ہیں کہ اس انسان سے بڑھ کر کے اچھا انسان کون ہو سکتا ہے؟ ممن دعا الی اللہ، جو اپنے زندگی میں دعوت الی اللہ کو اپنا سیوا و سیرت بنا لیا ہے، وہ عمل صالحا، وہ خود بھی عمل کرتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان بنا کر کے سماج کے سامنے رکھ رہا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس عالم کی تعریف کی ہے جو اپنی دعوت کے ساتھ ساتھ مخلص بھی ہو، عامل بھی ہو۔ عزیزو، اللہ رب العزت نے اس رویہ کو بڑا غیر مستحسن کیا ہے، تردید کیا ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو سماج کے سامنے عالم بنا کر کے پیش تو کر رہا ہے، لیکن ان کی زبان اور ان کے افعال میں بڑا فرق ہے، قول و فعل کے اندر تضاد۔ اللہ رب العزت انہی لوگوں کے سلسلے میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے مومنو، تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو خود کرتے نہیں؟ یہ اللہ رب العزت کے ہاں قول فعل کا تضاد بہت بڑا گناہ ہے کہ تم ایسی باتیں کہو جس کو تم کرتے نہیں ہو۔ دوسری آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے،
اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. اے لوگو، اے مومنو، اے دائی، اتأمرون الناس، لوگوں کو تم ایسی باتیں تم کہتے ہو، نیکی کی ہدایت کرتے ہو، وتنسون انفسکم، تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. تم کتاب پڑھتے نہیں، عقل و شعور سے کام لیتے نہیں. عزیزان گرامی، آج علماء کی اتنی بڑی جماعت ہونے کے ساتھ ساتھ امت کرا رہی ہے، بے قرار ہے، شیطان کا گھیرا ان پر مضبوط ہوتا جا رہا ہے. واقعہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم یا تو شیطان اخرس بنے ہیں. کیا مطلب شیطان اخرس؟ گونگا شیطان. میری بات اگر کڑوی نہ ہو، میرے سامنے بہت مثال ہے، بہت مثال ہے. گاؤں محلات میں ہم لوگ جاتے ہیں، لوگوں کی شکایت ہوتی ہے، مولانا اس گاؤں میں 7 عالم ہیں، کہاں ہیں وہ؟ کہا کہ یہ لوگ کبھی بھی نماز میں نہیں آتے، خطبہ کا تو نام ہے ہی نہیں، یہ منہاری کی دکان دیتے، آپ کو دیکھ کر دکان بند کر بھاگ گئے لوگ. عزیزو، دعوت میں قول فعل کا تضاد بہت بری چیز ہے. اس سے سماج کے اندر بڑا برا اثر پڑتا ہے. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہی لوگ علماء سوء، یہی لوگ علماء سوء، یہ بدترین علماء ہے جو جنت کے راستے میں بیٹھ کر کے جہنم کی طرف لوگوں کو دھکیلتے ہیں. بات کو سمجھیے گا، یہی علماء سوء ہے جو جنت کے دروازے پہ بیٹھ کر کے لوگوں کو جہنم کا راستہ بتاتا ہے. یہ علماء نہیں، یہ دین کا ڈاکو ہے. یہ عبارت کن کی؟ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا شاگرد رشید. عزیزو، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ دیکھو، علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء محض عالم نہیں تھے، انبیاء عامل بھی تھے، انبیاء داعی حق بھی تھے. لہذا اگر علماء ان کے جانشین ہے تو انہیں عالم بھی بننا ہے، ان کو عامل ہی بننا ہے، اور داعی حق کی بھی ذمہ داری نبھانی ہے انہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات کہا ہے، خیر البریہ هو العالم. مخلوقات میں سب سے افضل اور بہتر انسان ایک عالم ہے. کتنا بڑا مرتبہ ہے، عالم ہے. ولا یغب عن بالک، لیکن تم یہ بات سے کو فراموش نہیں کر سکتے کہ ان العالم لا يعد عالما الا اذا كان عاملا. کوئی عالم اس وقت تک عالم نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر عمل کا مادہ نہ ہو. شیخ سعدی کا نام سنا ہوگا آپ نے، انہوں نے بھی یہی کہا، علم چندہ کے بیشتر خانی، علم چندہ کے بیشتر خانی، گر تو عمل نیز ندانی. تم بہت علم حاصل کرتے رہو. علامۃ الدہر، واعظ بے مثال، خطیب الہند، لیکن عمل اگر تمہارے اندر نہیں ہے تو تم پکا جاہل ہے. عزیزو،
جو مجھے میسج آپ کو دینا ہے کہ وہی حدیث اپنے مد نظر رکھو، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العزت کے اندر خیر کا ارادہ فرماتا ہے، دین کی بصیرت دیتا ہے کسے؟ جنہیں علم کی توفیق دیتا ہے۔ اس توفیق کو اپنے لیے غنیمت ہم سمجھیں، انہیں اس گوہر کی حفاظت کریں۔ یقیناً یہ گوہر، یہ دولت، یہ نعمت دنیا میں ہی ہماری عزت و شرف کو بڑھائے گا، قبر کا ساتھی بنے گا، اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے آپ لوگ۔